بول دیجیے محبت سے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حضرات دیکھیے والدین کی شان کیا ہے، ایک پیغام لے کر جائیے آپ، ہلو ایک پیغام لے کر کے جائیے، والدین کا مقام اسٹیٹس کیا ہے، اور اس میں بھی زیادہ ماں کا مرتبہ کیا ہے اور ماں کی شان کیا ہے، ذرا توجہ فرمائیے۔ سیدنا علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھیے جو گستاخ ہو جاتا ہے والدین کا اور نافرمان ہو جاتا ہے تو پھر اس کی عبادت بھی اللہ قبول نہیں فرماتا، ریجیکٹ کر دیتا ہے، رد کر دیتا ہے۔ دیکھیے ماں کی شان کیا ہے، ایک حدیث پاک سن لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ فیصلہ کیجئے کہ والدین کا ادب کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی سنیے، حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، نبی کے پیارے صحابی، جلیل القدر صحابی، ان کا آخری وقت آ گیا، آخری ٹائم ان کا آ گیا۔ حضور علیہ السلام کو خبر دی حضرت بلال حبشی نے، یا رسول اللہ علقمہ کا آخری وقت ہے۔ آپ نے حضرت بلال کو چند صحابہ کرام کو بھیج دیا، جاؤ علقمہ کے پاس چلے جاؤ اور جانے کے بعد کلمہ شریف کی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تلقین کرو۔ حضرت بلال آئے چند صحابہ کرام کے ساتھ، جب کلمے کی تلقین کی تو پھر حضرت علقمہ کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت بلال واپس ہوئے، اللہ اکبر، کہا یا رسول اللہ ہم نے کلمہ شریف تو پڑھا لیکن کلمے کی تلقین ان کی زبان پر جاری نہیں ہو رہی ہے۔ میرے آقا خود تشریف لائے اور آنے کے بعد ارشاد فرمایا ان کی ماں کو بلایا جائے۔ جب حضرت علقمہ کی ماں کو بلایا گیا تو حضرت علقمہ کے بارے میں حضور نے کہا تھا کہ ان کی ماں اگر بوڑھی ہو خود چل کے اگر میرے پاس آ سکتی ہیں تو وہ آ جائیں، اور اگر ان کے پاس میرے پاس آنے کی طاقت نہیں ہے تو میں محمد الرسول اللہ خود چل کے ان کے پاس چلا جاؤں گا۔ اللہ اکبر، والدین کی شان کونین کے والی ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ حضرت علقمہ کی ماں جو ہے وہ آ جاتی ہیں اور آنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا ماں کی شان دیکھو میرے دوستو، کیا بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ بتاؤ تمہارے بیٹے علقمہ کے ساتھ کیا کانٹیکٹ تھا، کیا تمہارا ریلیشن تھا تمہارے بیٹے کے ساتھ، تمہارا بیٹا کیسا ہے؟ تو حضرت علقمہ صحابی ہیں، نبی کے پیارے صحابی، جن کا مرتبہ غوث اعظم سے زیادہ ہے، جن کا مرتبہ غریب نواز سے زیادہ، جن کا مرتبہ صابر علاؤالدین سے زیادہ ہے، وہ صحابی نبی کے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت علقمہ کی ماں نے کہا یا رسول اللہ علقمہ بہت نیک ہیں، بہت پرہیزگار ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا میں ان کی پرہیزگاری نہیں پوچھ رہا، میں یہ پوچھ رہا ہوں تمہارا تعلق کیسا ہے تمہارے بیٹے کے ساتھ؟ تو حضرت علقمہ کی ماں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں، میں راضی نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حضرت بلال کو حکم دیا بلال لکڑیاں جمع کی جائیں، لکڑیاں اکٹھا کی جائیں، لکڑیاں جب اکٹھا ہو جائیں ان میں آگ لگا دو۔ حضرت علقمہ کی ماں نے کہا یا رسول اللہ لکڑیاں اکٹھا کیوں کی جا رہی ہیں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ لکڑیاں اکٹھا اس لیے کروا رہا ہوں اس کے اندر علقمہ کو ڈال کر جلا دوں گا۔ تو حضرت علقمہ کی ماں نے کہا یا رسول اللہ میرے بیٹے کو میرے سامنے آپ جلا دیں گے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر تم ان کو معاف نہیں کرو گی، ان سے راضی نہیں ہوگی تو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے جو ماں باپ سے ناراض ہے، جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں تو مرنے کے بعد تو اس سے بڑی تکلیف اس کو ملنے والی ہے، مرنے کے بعد تو وہ دوزخ اور جہنم میں پہنچ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کیا تم یہ پسند کرتی ہو؟ اتنا سننا تھا۔ حضرت علقمہ کی والدہ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتی ہوں، سارے فرشتوں کو گواہ بناتی ہوں، اپنے اللہ کو گواہ بنا کر میں اپنے بیٹے علقمہ کو معاف کر دیتی ہوں۔ اللہ کے رسول چلے جاتے ہیں اور حضرت بلال سے کہا اے بلال اب کلمے کی تلقین کرو ذرا۔ جب کلمے کی تلقین کی حضرت علقمہ صحابی رسول کی زبان پر کلمہ جاری ہو جاتا ہے اور روح پرواز ہو جاتی ہے۔ پتہ چلا اگر ماں ناراض ہے تو اللہ اکبر کبیرہ مرتے وقت جو ہے کلمہ بھی زبان پر
پر نہیں آ سکتا ہے، چونکہ حدیث بتا رہی ہے، بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، اور اگر والدین راضی ہیں تو انشاءاللہ کلمہ بھی زبان پر آ جائے گا، مرنے کے بعد حضور علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ بھی پالے گا، جنت کا حقدار بھی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیے، یعنی کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا، آپ اندازہ لگائیں صحابی رسول حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب کلمہ جاری کب ہوا؟ جب ماں ان سے راضی ہو گئیں۔ ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ میرا سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا امو کا، تمہاری ماں ہے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ پھر مجھ پر کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا مجھ پر کس کا زیادہ حق ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ اللہ اکبر۔ 3 مرتبہ آقا نے فرمایا تیری ماں کا حق تجھ پر زیادہ ہے۔ جب چوتھی مرتبہ پوچھا تو میرے آقا نے فرمایا اب تیرے باپ کا حق تجھ پر زیادہ ہے۔ پتہ چلا کہ ماں کا حق باپ کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ 3 مرتبہ اس لیے فرمایا کہ ماں جو ہے 9 مہینے پیٹ کے اندر رکھتی ہے، اس کے بعد جو ہے جب بچے کی ولادت ہوتی ہے اسے تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پوری زندگی بھر پالتی ہے، دودھ پلاتی ہے، اور باپ جو ہے صرف ایک ہی بار پالتا ہے اپنی اولاد کو، اور ماں کو 3 مراحل سے گزرنا پڑا، باپ ایک ہی مرحلے سے گزرتا ہے، اس لیے حضور نے 3 مرتبہ ماں کا نام لیا۔ پتہ چلا، اس لیے آج یہ پیغام لے جائیں اس خانقاہ صابریہ سے کہ اگر یہاں پر کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے جس کے والدین اس سے ناراض ہیں تو انشاءاللہ آقا کا فرمان ہے ہما جنتو کا ونارو کا، ماں باپ ہی تیرے لیے جنت ہے، ماں باپ ہی تیرے لیے دوزخ ہے، ماں باپ کی خدمت کر لے گا والدین پیرنٹس کی تو انشاءاللہ تو جنت کا حقدار بن جائے گا، اور اگر والدین کو تو نے ناراض کر لیا تو یاد رکھ لے تیرا ٹھکانہ جنت میں نہیں بلکہ تیرا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا، جہنم کو تو مستحق بن جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو والدین کا مقام بہت بڑا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں ماں باپ کی دعائیں کیا کام کرتی ہیں، والدین کی دعائیں ہمیں کہاں پہنچا دیتی ہیں۔ خدا کی قسم جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں اسے ترقی کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے، سارا زمانہ لاکھ برا چاہے لیکن ماں اگر دعا کر دے 70 اولیاء اللہ اس کے حق میں بد دعائیں کریں، ماں ایک طرف دعائیں کر رہی ہو 70 اولیاء اللہ کی دعا اللہ رد فرما دے گا، اور ایک ماں کی دعا سے اس کو نجات، اس کا بیڑا پار فرما دے گا۔ یہ والدین کی شان ہے۔ آؤ ایک واقعہ بتاتا ہوں، اس کے بعد بات آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، کوہ طور پر پہنچے، اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ پوچھا یا اللہ میرے ساتھ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ سبحان اللہ۔ کس نے پوچھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے، یا اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اب ذرا دیکھیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فلاں قصبے میں چلے جاؤ، وہاں پر جو ہے ایک یعنی کسائی ہے، گوشت بیچنے والا، وہ تمہارا پڑوسی ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا اسٹیٹس، میں تو نبی ہوں، وہ گوشت بیچنے والا میرا جنت میں پڑوسی ہوگا؟ نبی کا پڑوسی گوشت بیچنے والا، توجہ تو کریں میرے دوستو۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی طلب میں نکلے، جب آئے اللہ اکبر کبیرہ اس کے گھر پہنچے، جب گھر پہنچے نا تو اس کے ماں باپ نے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان کا انتقال ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا کسائی کے۔ کسائی نے کہا حضور آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں؟ کہا تم نے کیسے پہچانا؟ کہا میری ماں روزانہ یہ دعا کرتی تھی یا اللہ جب تک مجھے موت نہ دینا جب تک میں تیرے نبی موسیٰ کا دیدار نہ کر لوں، آج انہوں نے تمہارا دیدار کر لیا ہے، اس سے پتا چلا تم ہی اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ ہو۔ اتنا سننا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہاری ماں اور بھی دعا کرتی تھی؟ کہا میری ماں ایک دعا اور کرتی تھی، وہ دعا یہ تھی میری ماں دعا کرتی تھی یا اللہ میرا بیٹا گناہگار ضرور ہے، کم تولتا ہے، فاسق ضرور ہے، سیاکار ضرور ہے مولا، لیکن میری دعا یہ ہے یا اللہ میرے بیٹے کو کل قیامت کے دن تو کو چھوٹے درجے میں نہیں، نچلی جنت میں نہیں، بلکہ میرے بیٹے کو اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنا دینا۔ اللہ اکبر۔ یہ ماں کی دعا کی تاثیر ہے، یہ ماں کی دعا کا مرتبہ ہے۔ ارے ماں کی ایسی شان کہ ایک کسائی گناہگار و سیاکار اس کے لیے ماں نے ہاتھ اٹھا دیے تو اللہ رب العالمین نے جنت میں موسیٰ کلیم اللہ کا پڑوسی بنا دیا۔ پتہ چلا والدین کی خدمت کر لے، والدین اگر ناراض ہیں تو ان کو منا لے، اس لیے کہ باپ بھی پیار کرتا ہے، ماں بھی پیار کرتی ہے، اور اس لیے والدین سے پیار کر اور والدین سے زیادہ محمد الرسول اللہ سے پیار کر۔
محمد الرسول اللہ نے سکھایا ہے کہ والدین کی شان کیا ہے. اگر تو ادب کرے گا, اگر تو ان سے پیار کرے گا, ان سے زیادہ چلا کے تو بولے گا نہیں, تو انشاءاللہ اس دربار میں کہہ کر کے جا رہا ہوں, ان کی دعائیں اگر تمہیں مل گئی تو انشاءاللہ العزیز ان کی دعائیں تو قبول ہوں گی. آقا نے فرمایا کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں ایسی ہے جیسے مجھ محمد الرسول اللہ کی دعا امتی کے حق میں ہوتی ہے. سبحان اللہ. رسالت, مذہب اسلام, مسلک اعلی حضرت عرس مقدس سید عاصم القادری صاحب قبلہ. والدین کی بہت بڑی شان ہے. حالانکہ اگر ماں کی دعاؤں پہ تقریر کروں تو امام غزالی نے ایک پورا باب باندھ رکھا والدین کی شان کیا. بایزید بستامی کا واقعہ ہے.